یہ ہے جغرافیائی حالت. عیسائیت انہاں دا مرکز روم ہے، او دا بادشاہ نوفل کیسر روم. بغداد عباسیاں دا دور ہے، اسلامی حکمران جڑا تخت اسلام تے قابض ہے معتصم باللہ 227 ہجری. اپنے سجے کھبے بیٹے بٹھا کے راہب عیسائی بیٹھے نے، عیسائیت دا بادشاہ. اجے میں خواب ویکھے میں ہیکل سلیمانی جا رہا ہوں، بادشاہ اپنا خواب سنا رہا ہے. اجے میں مکاشفہ ہے، میں خواب وچ کوئی اشارہ ہویا ہے میں فلسطین ہیکل سلیمانی جانا ہے. انہوں نے بادشاہ چلو تیاری کرو. ہو سکے غور نہ سنو، میں پیدل جانا ہے، پھر تنہا نہیں جانا، یہ بیٹے نال لے کے جانا. میرے خیال یہ پہلی مشی آئی جیڑی روم تو فلسطین کیتی جا رہی. بہت شکریہ. حیران ہو کہ وزیر مشیر پیدل کلیاں نہیں، شہزادے 13 یا 14 سال دے نے دوئے، شہنشاہیت بلے پڑے نے، ایک ہی میں پیدل چلیں گے. انہوں نے کہا نہیں میں پیدل چلنا. شاہی انتظام شروع ہو گئے. تقریباً 25 دن دا سفر کر کے نوکر رستے ہموار کر رہے نے، جنگلیں چو صفائیاں کر رہے نے، جتے تھک دے نے آرام کر دے نے. سفر کر کے تقریباً مہینے دا سفر کر کے دنیا امڑ کے آ رہی ہے. روم دا بادشاہ بیٹیاں سمیت مشی کر رہے ہیں، بندے اپنی اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں. اتھے فلسطین پتہ لگا ہے، بیت المقدس اتھو دے راہ پوف بار نکل کو نے استقبال کیتا. اتھے کئی مہینے قیام ہے، ہر روز رات نو گرجے انجیل پڑھی جاندی. جناب نوفل اپنے بیٹے لے کے میخائیل اور یشوع، چلو میں تھی دساں یہ جڑا یشوع ہے یہ تیرے 12ویں دا نانا ہے. میں صدقے بھائی، میں صدقے بھائی، میں صدقے بھائی. 14 سال دی عمر سرکار مشی کی تھی. دوران عبادت گرجے ایک پادری پریسٹ اٹھ کے انجیل پڑھی ہے جڑی جناب عیسیٰ دے 12ویں نائب شمون دے ہتھاں دی لکھی. بہت توجہ کرنا، خدا رہے نہ معلومات نو کور رکھنا. اے حسین دا صدقہ اتنی معلومات ایزیلی توڑے تک پہنچ رہی ہیں. اس انجیل وہ پو پڑھ رہے ہیں، بندے بیٹھے نے، یہ بھی پیو پتر بیٹھے نے. اس لکھے کہ عیسیٰ پیادے نے ایک چیپٹر ہے آسمانی کتاباں، ایک سورت ہے، ایک ٹکڑے، او دے 7 حرف نہیں، زے سے جیم خے زے زوئے شین فے. اے 7 حروف جس چیپٹر وچ نہ ہون، جیڑا اس نو ایمان عقیدے نال پڑھ کے او دے وارث تے یقین رکھے، اللہ پیادہ جہنم حرام. بہت مہربانی. گرنے والے میں کافی توڑے کو داد لے لی. اینا باتوں پلیز نوجوان اپنی ذہن جگہ دینا. اے 7 حروف والا چیپٹر سورت حصہ کوئی بندہ پڑھے شرط ہے او دے وارثاں تے ایمان رکھے، جہنم حرام. یہ جناب نوفل سنے. لیکچر ختم ہو گیا. ختم ہونے دے بعد اسے پادری بلا رہا، یہ کتنے چیپٹر؟ اس کے سنت نہیں پتا. انجیل ہے، اس کے جی ایسا کوئی چیپٹر نہیں جیدے 7 حرف نہ ہو. توریت انہوں نے جی کوئی نہیں. زبور انہوں نے کوئی نہیں. فرمایا لکھن والا عیسیٰ دا 12واں نائب ہے. وہ چیپٹر تلاش کرو. سارے پادریاں کہا جی سان کوئی پتہ نہیں. ایک آخیا جی ہو سکتا ہے ایک مسلمانہ دی بھی 4تھی کتاب ہے، او دے 24. انہوں نے کہا قرآن، انہوں نے کہا جی عزیز رکھے نہیں، ساڑھا حصہ ہی نہیں. جناب نوفل نے بیت المقدس سے ایک ایلچی خریدے. فرمے دن پیسے سواری زادے را تیری مرضی دا. فوراً جا بغداد مسلمانہ دے بادشاہ کو لوگ سوال پوچھو کہ تواڈے قرآن کوئی ایسا چیپٹر ہے جدے 7 حروف نہ؟
سے جیم خے زے شین زواد فے، اے 7 حروف نہ ہون تواڈے قرآن کوئی صورت ہے؟ مقصد دو نے سوال دے، ایک تے پتہ لگے اس دی علمی استعداد کتنی ہے، دوجا جناب نوفل جناب یشوع دے والد دیکھنا چاہتے ہیں حقیقی وارث رسول کون ہے؟ میں صدقے ہوں بہت شکریہ حیدری ایلچی نے آکھیا نے غور کرنی ہے، بادشاہ خود دسدا ہے کسی نے پوچھدا ہے، جنہوں پوچھدا ہے وہ کون ہے؟ ایلچی پہنچے ہیں، اس نے تحفے تو حیف دیتے نے فلسطینی چوائیاں کیسے روم دا ایلچیاں، اے سوال ہے یہ موتسم باللہ سوال پڑھے، علماء نے بلایا ہاں بھائی قرآن پاک کی کوئی ایسی صورت ہے؟ انہاں کہ جی 2 دن دا وقت دیو، ایک ایک حرف پڑھنا پڑے گا، اس 7 حرف کیڑی صورت اچ 9 میں۔ دوسرے دن دربار سجے مولوی آکھیا جی پوری کوشش کیتی سن نہیں ہو صورت لبی، لہذا کوئی نہیں ہو سکے میری توہین ہے ہوئے گی، اگر ای سادہ نائب لکھ رہے پھر ہوئے گی۔ ایک وزیر اس نے مشورہ دیتا ہے، اسا کیا تو دشمنی کیتی ہے سادات نال، اصل وارث قرآن اوہی نے۔ بہت شکریہ جی، اس پر بلایا سرکار علی نقی علیہ السلام، ایک سلوات بھیجو میرے پاس۔ علی نقی نے بلایا گیا جی، فرزند زہرا یہ انہیں الچی دیکھ رہے حقیقی وارث رسول مشکل بن گئی، کوئی ایسی صورت ہے جدے چ 7 حروف نہ ہو؟ الچی دے میں غور نال دیکھ رہے ہیں، ایک لمحے دے توقف کے بعد فرمائندے نے ہاں وہ سورہ قرآن وچ موجود ہے جی، وہ کیڑی سورہ ہے؟ فرمایا سورہ الحمد، سورہ فتح، ادھے چ 7 حروف کوئی نہیں، کیوں نہیں؟ وہ پھر لمبا واقعہ جی، اس 7 حروف نہیں وہ صورت ہے، اس فوراً خط لکھے اس نے کہا جی کیسر روم میں لب لئیے، وہ سورہ الحمد سادہ قرآن وچ موجود ہے۔ ایک گل کر کے وہ لکھ رہے اپنی طرفوں، میرے امام اٹھے نے اس ایلچی دے مونڈے تے ہاتھ رکھے فرمیندن جا کے کیسر روم میرا سلام دیویں، آکھیں جیڑا تیرے دل چ عہد کیتے ہی ادھے تے پکا رویں، میں تیری جنت دا ضامن۔ آئے ہائے ہائے، میں صدقے بھائی، میں صدقے بھائی، میں صدقے بھائی، بہت شکریہ۔ میں تین تیرے باہر میں دی خاندانی ڈیٹیل دینا چاہتا، جیڑے ساڑھے اللہ امام بنائے نے انہوں دا بیک گراؤنڈ خاندان کیا ہے؟ فرمیندے نے اس نے جا کے کیوں جڑا تیرے دل وچ عہد ہے نا، جڑا تو سوچ لے پکا رویں جنت دے اسی ضامن۔ یہ واپس آیا، اس نے کہا جی ہے جواب کس لکھے ہے؟ اس نے کہا لکھے بادشاہ دسن والا کوئی اور ہے، کون ہے؟ اس نے کہا فرزند زہرا وارث مصطفیٰ، نام علی نقی ہے، اور انہوں توڑے واسطے کی میسیج دیتا ہے کیڑا انہاں کیوں پیادے نہیں جڑی توڑے دل وچ گل ہے وہ دیتے پکا رہو، ایتھے ہی اندروں کلمہ پڑھ چکے۔ یہ پھر کئی مہینے سٹے دے بعد پھر واپس آئے نے پہ پتہ 234 ہجری جناب یشوع دی شادی ہوئی اپنے خاندان وچ، 235 ہجری روم ترکی، اللہ نے جناب یشوع نو ایک بیٹی دیتی جس دا نام ملیکۃ الروم رکھیا گیا۔ میں صدقے ہوں، اے جڑی بیٹی اللہ نے 235 ہجری تیرے یشوع نو دیتی ہے، اے ہی تیرے بحر میں دی ماں ہے۔ اللہ میں صدقے ہوں، ایک صلوات بھیجو بھائی بی بی پاک دی اللہ صلی اللہ محمد۔ بہت مہربان، بہت مہربان۔ ملیکۃ الروم نام رکھا گیا، ام القائم میرے بادشاہ دی ماں ہے۔ ایک نام تاریخی سوسن بھی ہے لیکن مشہور نام ملیکۃ الروم۔ وقت گزرتا رہا، بی بی پاک دی پرورش ہو رہی ہے،
13 سال دے بی بی پاک ہوئے 248 ہجری اس بی بی پاک دی شادی دا اہتمام کیتا گیا میخائیل دے کزن دے بیٹے نال روم اچ یعنی ترکی روم اچ بہت بڑا تخت بنایا 40 فٹ اونچا تخت بنایا گیا اس ہوتے کرسیاں رکھی گیا 300 رہ بیٹھے نے 400 انہ دے خاندان دے بندے بیٹھے 4000 میں اتنے پڑے ہیں کہ امراء سفراء بادشاہ نے مملکت یہ مین کرسیاں باقی عوام تھلے بیٹھی کیسر روم دی پوتی دی شادی ہو رہی پوری دنیا تو مہمان آئے نے دلہا اور دلہن مخصوص کرسی تے اتے بیٹھے نکاح دا ٹائم ہویا ہے یکدم گرجدار لرزہ آیا لرزے دی شدت اتنی ہے وہ 40 فٹ اونچا تخت ممبر گر گیا گرے ہیں باقی کسی نے کچھ نہیں ہویا وہ جس نال عقد کیتا جانا ہی وہ دلہے دی ڈیتھ ہو گئی عیسائیاں پادریاں حساب لے انہاں کہ برا شگون ہے بادشاہ اس بچے دا کوئی فالٹ ہے فوراً دوسرے دلہے دا انتظام کیتا گیا فوراً پھر تخت رو کھڑا کیتا گیا 40 فٹ اونچا پھر کرسیاں مرصع مزین کیتیاں گئیں پھر نکاح پڑھنے لگے فوراً پھر زلزلہ ہے سیم اسی طرح پھر دوسرا دلہا مر گیا خوف تو دنیا نس گئی انہاں کہا جی کوئی راز ہے اس ہن سمجھ نہیں آ رہی اگر ہون دوبارہ نے کوشش کی تھی اسے مر جائیں گے اے بی بی پاک بعد دل نخواستہ پھر حجر عروسی پریشان اس بچی دی کی حالت ہوئے گی ایک دن اچ دے نال منصوب 2 دلے فوت ہو گئے اپنے آپ کمرے ہی بان رہے ہیں عام نہیں جناب یشوع دی بیٹی ہے کیسر روم دی پوتی ہے بند کر لے اپنے آپ کمرے رو رہے ہیں پہلی رات ستے نے 3 خواب آئے نے 3 راتاں چنو وہ 3 خواب سنو آج تھے سٹاپ کرنے ہیں پہلی رات خواب آیا آدھے نے میں پریشانی سو گئی ہوں کوئی میری غلطی ہے اے خداوند یسوع مسیح میں دس میرا فالٹ ہے کیا میرا برا شگون ہے ستے نے القائم پہلی رات خواب آ رہے مکاشفہ دن میں ویکھے بالکل اوہی لان ہے اوہی ممبر ہے 40 فٹ اتے ہیں انہی ہر شے لکی ہے لیکن صرف میں بیٹھی ہوں کوئی اور نہیں اچانک 12 بندے آنے نورانی چہرے بہت شکریہ 13واں انہوں دا سردار اگے گیا رہے وہ پیچھے نوکر بن کے آ رہے ادھی میں کھڑی ہوئی ہوں انہوں دے چہرے دے روب دبدبہ اتنا ہی اگے بڑھ کے وہ جڑے اگے کی ہستی آ رہے میرے سر تے ہتھ رکھ کہہ دینے بیٹا میں تیرا نبی باپ عیسیٰ اے جڑے 12 نے اے میرے نقیب نے اے جڑا آخری شمون ہے اے تیرا مرسل ہے تو اس دی نسل چون ادھی میں پھر بیٹھ گئی ہوں بھی بیٹھ گئے نے 2 یا 4 منٹ گزرے نے ادھن پھر 11 ہستیاں پھر آ رہی ہیں ادھی 11 ہستیاں انہوں تو بھی خوبصورت نے انہوں دے چہرے ضرور روب میرے تو پہلے ہی عیسیٰ اور 12 ہواری کھڑے ہو گئے ادھن میں ٹورن لگی ہیں عیسیٰ آگے ٹورن وہ جو اگے گئی انہوں نے قدمہ تے ہتھ لینے میرے الویک کیا دینے اے میرے سردار نے جنہ دنا احمد مختار میں صدقے بھائی میں صدقے بھائی میں صدقے بھائی اے 11 انہوں دے وزیر نے جانشین نے خلیفہ نے یہ انہوں دے بیٹے نے آدھے نے ایک پاسے 13 کرسیاں تے عیسیٰ اور اس دے 12 نقیب بیٹھ گئے ایک پاسے 11 کرسیاں مصطفیٰ انہوں دے 11 امام بیٹھ آدھے نے کلام شروع کیتا ہے آمینہ دلال احمد آدھے نے میں خواب دیکھ رہا ہوں فرمیدے نے عیسیٰ میں احمد مختار چاہنا کہ میں تیرے خاندان دی بیٹی اپنے بیٹے نال رغبت چاہنا کھڑے ہو کے دن فرزند زہرا میرا اتنا نصیب میرے خاندان دی بیٹی جناب دے خاندان کس دی فرمیدے نے جنی ملکہ روم بیٹھی ہے ادھا عقد میں اپنے یار میں عسکری نال کرنا میں صدقے بھائی میں صدقے بھائی
بہت شکریہ. ادن نکاح شروع ہے میری طرفوں عیسیٰ نکاح پڑھ رہے نے 12 انہوں دے نقیب گواہ نے. عسکری دے طرفوں احمد مختار نکاح پڑھ رہے نے انہوں دے 10 گواہ نے. ادن محفل نکاح ختم ہوئیے تو میری آنکھ کھل گئی. آدھی میں پریشانی تھی خواب آئی دس دی بھی کسی نے نہیں. پھر پریشان دوسری رات ادن پھر اسے پریشانی سنی دوسری رات دا مکاشفہ. ادن پھر وہ خواب وہی تختے میں تنہا بیٹھی ہاں کرسیاں مزین نے کوئی شے نہیں. ادن ایک بی بی آئیے نال 1000 حوران جنت میں میرے سر تے ہتھ رکھ کے ادن میں تیری ماں مریم ہاں باجی کتاب نہ ہوئے میں مجرم ہاں کوئی حوالہ چاہے میں دے سکنا میں مریم ہاں. یہ جتنی حوران جنت نے میری کنیزاں نے. ادن میں بیٹھی ہاں اتنی دیر نو ایک اور باہروں مستور آئے مریم اٹھ کے ادن ملکہ اٹھ احترام کر تیرے ہون والے سرتاج دی ماں ہے فاطمہ الزہرا ہے. میں صدقے بھائی میں صدقے بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ یار بہت شکریہ یار جی بسم اللہ مہربانی. فرمایا سید کائنات نے عالمیان نے انہ دیاں کنیزان نے حوران 1000 حور انہ نالے. ادن میں نے پتہ لگ گیا جنہ نال کل رات خوابش میں رکھ دو ہے یہ انہوں دی اماں پاک نے. ادن میں قدمہ تے گری ہیں ڈگ دی نو میرے ہاتھ پکڑ لینے بطول نے ہاں اللہ کے دن میں مبارک دین آئی ہوں تو میرے ہون والے بیٹے دی ماں ہے ہائے تو امین امانت توحید ہیں. ادھی انہوں دی ملاقات انہوں دی شخصیت اتنی کشش ہے میں لگتا ہے میں پہلے تو واقف ہوں. ادھی میں کول بیٹھ کے میں پہلی گل کی تھی میں کہ جنہیں نال میں رکھ دو ہے میری خوابج کیوں نہیں آؤں دے وہ کیوں نہیں ملاقات کر دے. فرمائے دن کل آئے گا تے پہلے کیوں نہیں آئے. فرمائے میں کلمہ پڑھانا ہی ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. کل میرا خیال میں بھی ایک جملہ چھوڑ گیا شاید ہاں وہ لفظی غلطی ہو گئی چلو مالک خیر کرے. یہی کلمہ پڑھایا میں جدے علی دی ولایت دی گواہی ہائی آئے وہ چونکہ میں جلدی مصحف دے وچوں شاید وچوں مسے کر گیا. ادن ہون کل آئے گا. ادن خواب ختم ہو گئی تیسری رات میں ستیاں پھر تیسرے اور آخری خواب. ادن اج خواب وچ میرا سرتاج عسکری آئے شکل ہی نہیں آئی جی میں احمد مختار چہرے دی نور دی لائٹ ہوئی آئی ملک شرم و حیا بن کے نظریں جھکیاں نے. میرے نال گل کر کے دن پریشان نہ ہوں تو ساری امانت ہے. میں نے قدر لینا ہوگے فرمائے دن ہاں اس سے واسطے آیا ایک باو قلب شاہ جی لفظ دا میں زامنہ تاریخ ہی نہیں جو میں پڑھ رہا ہوں. عسکری فرما رہے نے تو ساری امانت ہے اسی تینے تو لے جائیں گے کدوں. فرمائے دن ان قریب مسلمان حکمران توڑے شہر تے حملہ کرنگے. وہ تھے آکے کنیزاں نو لے جان گے کنیزاں نو قید کرنگے. اس دوری شاہی خاندان دا اپنا لباس ہے عوام دا علیحدہ لباس ہے کنیزاں دا خاص ڈریس ہے. فرمائن فلاں دن اف ہو جائے گی بہت توجہ نال. اس دن ملکہ تسیں شاہانہ لباس نہیں پانا کنیزاں دا لباس پانا. ویکھن پتہ لگے عام کنیز تسی کنیزاں دے جھرمٹ چلے جانے. فوج آ کے کنیزاں قید کرے گی وہ جس کشتی چ بٹھان کو اسے کشتی تو اسے بیٹھ جانا. وہ کشتی بوٹ تو لے کے بغداد ڈرائی پورٹ تے پہنچے گی اگے پھر اسی آ جائیں گے. بہت مہربان قسم با خدا میں پوری رات بابا جی سوچے ہیں یہ میں فضائل پڑھائیں یا نہ پڑھیں. میرے بادشاہ آنکھیں ضرور پڑھ نہیں داتن ملے گی
اسی دعا دیاں گے میرے خاندان تو دنیا نو دسے گا، میری ماں دی عزت دنیا نو۔ اس سے واسطے اس میری سین پاک دا ایک لقب ہے سیدۃ الاما، کنیزوں کی سردار۔ بعض کم علم جاہل متعصب دشمنان اہل بیت تانا مار دین تہاڈا 12واں تے کنیز دا بیٹا ہے۔ میں اس نو واضح کرنا چاہنا، آج دی بات ہے تے ختم کل شروع کرنا، میں اس نو واضح کرنا چاہنا کنیز دا بیٹا ہونا عیب نہیں، رکھ مولوی سر تے قرآن، یہ جناب اسماعیل کنیز دے بیٹے نہیں، جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ کنیز نے۔ میرے رسول پاک دی ازواج مطہرات چوں ایک بیوی ہے ام المومنین ماریہ قبطیہ، ایک کنیز نے جنہاں دے وطن چوں جناب قاسم بیٹا ہویا، ابراہیم بیٹا ہویا۔ ماریہ قبطیہ ویسے کنیز نہیں، کنیزی دے روپ حاجرہ بیسکلی کنیز نہیں، کنیزی دی روپ ہی چاہیے۔ جناب سید الساجدین دی والدہ پاک شہنشاہ ایران یزجر دی بیٹی آئی سجدہ دے بیٹے کنیزی لباس چھے، یہ دا مطلب ہے گھاری ایڈا وڈا ہے، شہزادیاں ہو کے کنیزی لباس آیا۔ میں صدقے بھائی، میں صدقے اس گھر تک پہنچنا یار ایک کیسر روم دی پوتی ہے، وقت دے حالات دے مطابق کنیزی لباس پائے تاکہ اپنی منزل تک میں پہنچ سکوں۔ حقیقتاً نے کنیز نہ آنا، اے در اتنا وڈا ہائی انہاں پتہ ہی جتنا چھک کے جانا ہے اتنا ہی نہ رنگ لا دے۔ اے پھر میری سین پاک بغداد پہنچے، کل زندگی رہی تھی تو شروع کریں گے اس گھر